جائے. تو بلوچ صاحب آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان نے بہت مشکل سے ان دونوں کو ایک ٹیبل پر لے کے آیا, اس کے بعد پھر امریکی صدر کا جو بیان ہے وہ یہ لگتا ہے کہ بھائی زیادہ تر نکات پہ بات ہو چکی ہے, ایک ایٹمی پروگرام والی بات پہ کہیں رہ گی جو ان کے بیان کا جو کرکس نکلتا ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ میں نے آپ کو جو آر ٹی نے ویڈیو شیئر کی ہے اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیے, ہم اس طرح سے ایونٹس پہ, اسٹیٹمنٹس پہ اپنے ناظرین کو, ان کو اور اپنے آپ کو صحیح طرح سے تصویر کشی نہیں کر پائیں گے. تو بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, جو مذاکرات ہوئے ہیں, وہ 50 سال کی جو ان کی دشمنی سمجھ لیجئے, ہاسٹیلٹی سمجھ لیجئے, مخالفت سمجھ لیجئے, اس کے بعد ہوئے. تو یہ کوئی, اور وہ بھی ایک بلڈی وار کے بعد, 40 دن کوئی کم بھی نہیں ہوتا جس میں بہت سارا خون بہا ہے, ناحق خون بہا ہے ایرانیوں کا. امریکہ کے بھی سولجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی 200-300 زخمی ہوئے ہیں. سو ناؤ دیر از اے بلڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز. پہلے تو صرف وہ تھا نا, ایک سرد جنگ تھی, اب درمیان میں جو ہے وہ خون آ گیا ہے. اور یہ خون کس نے کروایا ہے, that we have to understand. It is Netanyahu who pushed America into this senseless, illegal and unnecessary war, which sort of was not necessarily for the American interest at all. اور آج سب نے کہہ دیا, اس کے وائس پریزیڈنٹ نے, اب لیکس آ گئی ہیں کہ اس کا ٹیلی فون پہ بات ہوئی, نتنیاہو کو کہا اس نے کہ تم نے ہمیں غلط وار کے اندر دھکیلا, اور ٹرمپ بھی اسی طرح سے کہہ رہا ہے. That is the reason کہ جب یہ احساس ہو گیا that he has been entrapped, کہ اس کو جال میں پھنسایا ہے نتنیاہو, بیکاز نتنیاہو کا یہ 40 سال سے پلان تھا کہ کس طرح سے ایران امریکہ کی ڈائریکٹ جنگ ہو, اور جنگ میں پھر وہ ظاہر امریکہ کے پاس زیادہ پاور ہے اور ایران اس طرح انڈائریکٹلی مکمل طور پہ تباہ ہو, بیکاز اسرائیل could not do it. لیکن جنگ سے پہلے جو assumptions تھیں, جو ان کی assessments تھی, جو ان کی اسٹریٹجک کیلکولیشن تھی, وہ مکمل کے طور پر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی, اس طرح سے کہ نہ تو ایران کولیپس ہوا, نہ ریجیم چینج ہوا, اور نہ ہی ایران ایز اے اسٹیٹ کسی اور شکل میں نظر آیا جو وہ چاہتے تھے. اب ایک یہ, دوسرا یہ کہ پاکستان جنگ سے پہلے ہی انگیج تھا, اور کیوں تھا کہ ہم اس علاقے کا حصہ ہے, ہماری بارڈر ملتی ہے ایران کے ساتھ, ہمارے ٹرائبس ہیں بلوچ جو کہ کچھ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں, کچھ ایران میں. We are part of the kind of this conflict. We are not bystanders, not. تو جوابداری وہ بنتی ہے, پھر بڑی جوابداری ہماری بنتی ہے as the only Muslim nuclear power. اس لیے کہ جنگ میں یہ بھی باتیں سنی گئیں کہ شاید اسرائیل یا جو دوسری طاقت ہے وہ الٹیمیٹ ویپن استعمال کرے گی آف میس ڈسٹرکشن. تو ان حالات میں پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ, ہم شخصیات کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایز اے اسٹیٹ, اس نے نہ صرف انسانیت کے لیے, اخلاقیات کے لیے, قانون کے لیے, تاریخ کے لیے ایک اپنی جدوجہد کی, اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس, اپنے ایسٹس, اپنے کانٹیکٹس اور اپنی جو کیپیسٹی ہے انسٹیٹیوشنل, اس کو استعمال کیا, اور الحمدللہ وی ور سکسیسفل ان. پہلی بات جنگ بندی ہو گئی, اس کے بعد دونوں ہی جو انٹاگونسٹ جو آپس میں پارٹیاں لڑ رہی تھیں ان کو یہاں لایا گیا, اور اسلام آباد میں یہ جو امن کی بات کرنا, ایک دروازہ کھولنا امن کا, یہ بڑا تاریخی واقعہ, اس کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑا واقعہ ہے. اب سوچنا, صرف میں 2 لفظ کہوں گا پھر آپ آگے چلیے گا, کہ یہ پروسیس ہے, یہ ایونٹ نہیں ہے, فار گاڈ سیک, اینڈ ڈونٹ کال اٹ یو. اب میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, میڈیا والوں سے, سب کے سب میرے ٹکر دیکھیں, آئی ڈونٹ نو ہو اپرووز اٹ, کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے خدا را. یہ تو ہم بھی نہیں کہہ رہے.